یار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آیت مذکورہ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنوین کا توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، غریبوں کے داتا، حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا۔ دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، فیضان مخدوم اجرا، فیضان حضور غازی دورہ، فیضان حضور مجاہد دورہ، عشق محبت عشق محبت۔ زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا
خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے۔ میرے عزیز، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کرو۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بندوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ میرے عزیز، مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ نماز کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، روزے کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، حج کا ذکر فرمایا تو حرف تنوین نہیں لایا، لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو الا حرف تنوین اور ان حرف تاکید کا بھی ذکر فرمایا۔ تو میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا آخر اس میں بات کیا ہے، اس میں کون سا راز پنہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کے ذکر میں حرف تنوین لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکوٰۃ کا انکار تو نہ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے کہ اپنی پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پہ روزہ رکھیں گے، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کریں گے، حج پر حج کریں گے، ان سے عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے۔ لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب اولیاء کرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کے فضائل و کمالات کا انکار کریں گے، ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے، ان کشف و کرامات کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آیت مذکورہ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنوین کا ذکر فرمایا، حرف تنوین لایا، ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آیت کریمہ میں لفظ الا حرف تنبیہ ہے، اسی طرح انا بھی حرف تاکید ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرما کر لوگوں کو ہوشیار کر دیا کہ اے لوگوں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا، کیونکہ ان میں جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، ان میں جو فضائل و کرامات دیکھ رہے ہو، ان میں جو بھی طاقت و قوت دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، آیت مذکورہ کے مطابق انہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے حضور قطب الکبریٰ طارق السلطنت غوث العالم حبیب یزدانی
میر اوحد الدین سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ہر وقت سینکڑوں زائرین کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ بالخصوص آسیب زدہ لوگوں کے لیے آپ کا دربار عالیہ شفا خانہ بنا ہوا ہے۔ ہزاروں مریض لائے جاتے ہیں اور الحمدللہ شفا یاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر صلی اللہ تعالی عنہ بافیض اور باکرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ تخت سمنا کو چھوڑ کر تبلیغ اسلام کے خاطر ہندوستان تشریف لائے اور لاکھوں کفار و مشرکین کو آپ نے داخل اسلام کیا اور نامرادوں کی مرادیں پوری کی۔ میرے عزیز آئیے میں مخدوم اشرف جہانگیر صلی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت پیش کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو کتنی عظیم طاقت و قوت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر صلی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے تو آپ کے چند مریدین تفریحاً سیر کو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک بت خانے کو دیکھا جہاں بڑے بڑے خوبصورت اور حسین تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اسی بت خانے میں ایک عورت کی تصویر نظر آئی جو پتھر کی تراشی ہوئی تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ آپ کا ایک مرید حسن دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا، بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا چل اٹھ۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میرے عزیز عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب سے کنارہ کش کر دیا۔ چند روز بے آب و دانہ اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں عرصہ گزر گیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر صلی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں خود جاؤں گا اور دیکھوں گا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ بہت سے لوگ چلے۔ جب آپ کی نظر اس مرید عاشق پر پڑی جو عجیب حالت بے خودی میں کھڑا تھا، آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کسی آدمی پر ایسی مصیبت اور صدمہ عشق نہ ہو۔ مرید کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر صلی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا خوب ہوتا کہ اگر اس بت نازنین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی۔ زبان مبارک کا یہ فرمانا تھا کہ اس بت نازنین میں روح سما گئی اور کھڑی ہو گئی۔ مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے بلند آواز سے کہا نعرہ تکبیر بلند کی۔ پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر صلی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مرید کا نکاح اس بت نازنین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا۔ پھر اس بت نازنین سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ میرے عزیز اس پر ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو۔ شہر سمنا کے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، شہر سمنا کے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر ہاتھ اٹھے، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حضور مجاہد دورہ، فیضان حضور غازی دورہ، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، حضور سید ابو الحسن میاں سعید قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی، ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو۔ جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان،
جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان. غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو, غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو. مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے, مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے. کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو, کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو. تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے, تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے. طرب جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو, طرب جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو. شہی سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی, شہی سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی. سخن کی اشرفی خستہ جغایت ہو تو ایسی ہو, سخن کی اشرفی خستہ جغایت ہو تو ایسی ہو. میرے عزیز, میں جاتے جاتے خواہش کے سبوں کا دل مچل جائے, نبی کی یاد تازہ ہو, مقرر ہو تو ایسا ہو, خطابت ہو تو ایسی ہو. ماشاءاللہ کرم. میرے عزیز, میں جاتے جاتے خواہش کے مطابق مجاہد دورہ کا ایک لکھا ہوا کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو, کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو, دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب, موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو, ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. مشک و عنبر کبھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو, مشک و عنبر کبھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ, سب کے